حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز و مکرم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اور انبیاء اکرام کا ذکر لے کر ہم اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں. انبیاء اکرام کا تذکرہ شامل کرتے ہیں اور اس سے حضرات انبیاء اکرام کی زندگی سے اور آپ کے حوالے سے چند باتیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتی ہے. پچھلا ہم نے حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی اور انبیاء کرام کے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شامل کریں گے. حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ اور آپ نے کفالت کی تھی جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر میں اس کو شامل کیا گیا تھا کہ آپ نے حضرت مریم کی کفالت کی. حضرت مریم کی آپ نے کفالت کی جو کہ حضرت عمران کی زوجہ نے جو نظر مانی تھی، وہ نظر سے جو بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کو مسجد اقصیٰ کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا تھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، وہ حضرت مریم اور ان کی کفالت کرنے والے حضرت زکریا اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت مریم ایک پاک باز خاتون اور قرآن مجید میں ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا. اس وقت کی جتنی ان کی اس وقت کی اس دور کی تمام عورتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب میں آپ کو چن لیا اور آپ کو ستھرا کیا، پاک کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی گندگی سے آپ کو دور رکھا، کفر و شرک کی گندگی سے دور رکھا اور اس کے علاوہ کسی مرد کو آپ کے قریب آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رکھا. اب حضرت مریم ایک پاک باز خاتون اور آپ عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر چن لیا کہا، یہ جو چن لیا تو اس لیے چن لیا کہ بیت المقدس کی جو خدمت ہوا کرتی تھی وہ مرد کیا کرتے تھے، لیکن پہلی حضرت مریم ایسی خاتون رہی جنہوں نے بیت المقدس کی خدمت کی کیونکہ آپ کو وقف کر دیا گیا تھا بیت المقدس کے لیے، آپ نے اس کی خدمت انجام دی. اب حضرت مریم ایک حجرے میں عبادت کیا کرتی، عبادت میں مصروف رہنا اور اپنے آپ کو خلوت میں رکھنا، عبادت میں، ریاضت میں اور پردے میں رہ کر لوگوں سے پردہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا. ایک پاک باز خاتون آپ کی کسی مرد نے آپ کی طرف نگاہ ڈال کر نہیں دیکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ سے تولد کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام فرمایا، کیسا نظام بنایا کہ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا. معلوم نہیں کہ یہ انسان میرے پاس کہاں سے آ گیا ہے. تو آپ نے تعجب سے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے انسان؟
فوراً کہا خدا کی پناہ، اگر تو متقی شخص ہے، رب کا تجھے کوئی خوف ہے تو دور ہو جا، میرے پردے میں خلل انداز نہ کر، نہ بن۔ تو جیسے ہی یہ کہا تو پھر ادھر سے جواب آیا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہا بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو آپ کی طرف بھیجا، اور حضرت جبریل کو آپ کی طرف بھیجا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت مریم نے رب کی پناہ طلب کی تو جبریل نے مسکرا کر کہا میں تمہاری قمیص میں پھونک مار کر تمہیں پاکیزہ اور ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن مجید میں بڑی تفصیلاً گفتگو ہے، لیکن اختصار کے ساتھ مختصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ تو یہاں پر حضرت جبریل نے کہا کہ میں تمہاری قمیص میں پھونک مار کر تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہاں پر گفتگو ہوئی، پھر بڑا طویل واقعہ، پھر حضرت مریم کا خوف خدا، پھر اس کے علاوہ حضرت مریم کا خوف اور ڈر۔ تو حضرت مریم کو حضرت جبریل نے آپ کی قمیص میں پھونک کے ذریعے آپ حاملہ ہوئی، اور آپ کے شکم مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ اب یہاں پر اب حضرت مریم چونکہ بیٹا ہوگا، اولاد ہوگی، تو پھر لوگ سوال کریں گے کہ شادی اور نکاح کے بنا یہ کیسے ممکن ہوا، پھر آپ پر لوگ تہمتیں لگائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر آپ وہاں سے کہیں دور گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ بڑی پریشان ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا تفصیلاً مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، تم کچھ کہنا نہیں، تم نظر کا روزہ رکھی ہو اور کچھ کہہ نہیں سکتی، یہ اشارتاً کہنا اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو جب حضرت مریم واپس شہزادے کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچی تو لوگوں نے بڑے سوال کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کی عمر میں زبان عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کلام کیا، اور کلام کر کے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب کے ساتھ بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ جب آپ نے جملے کہے تو سب لوگ دنگ رہ گئے، اور آپ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام فرمایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب اتنے تقوی والی اور اتنی پاکیزہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی، اور یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر پیدا فرمایا، اور یہ وہ نبی ہے جو حضور علیہ السلام سے قبل آئے، یعنی انبیاء میں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ پر ختم نبوت اور ختم رسالت، اور حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ واقعات پیش آئے، پھر آگے تسلسل بڑھتا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوب خدمت کر کے لوگوں کو اپنی طرف کیا۔ اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، ایسے معجزے عطا فرمائے کہ آپ کسی کو مردے کو بھی زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اور برس کی بیماری والے کو شفا دینے کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو گمراہیت سے نکالتے رہے، ان کو خدا کی طرف جوڑتے رہے، کبھی معجزات کے ذریعے تو کبھی ان تک تبلیغ دین کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سو کو حضرت عیسیٰ کے ذریعے ہدایت دی، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، اور کچھ لوگوں نے مانا تو ایسے مانا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خدا مانا۔ الغرض ناظرین محترم، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خدمات کی اور اپنی کتاب کے ذریعے لوگوں تک احکام کو پہنچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی ولادت سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان، مقام، مرتبے کو بلند فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور عیسیٰ روح اللہ بن کر پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان کے ساتھ بغیر والد کے آپ کو پیدا فرمایا۔
یہ بھی آپ کی شان ہے۔ بغیر والد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں جلوگر فرمایا۔ تو یہ چند باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختصر اختصار کے ساتھ، بڑی طویل اس پر گفتگو ہو سکتی ہے حضرت مریم کے حوالے سے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی، لیکن بالکل مختصر ہماری اس سیریز میں ہم چند باتیں ہی شامل کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دستور ہے، یہ طرز ہے، طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے چند باتیں ہم نے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ خطا ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔